مدینہ منورہ کی گلیوں میں جب حضرت خبیب بن عدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے تو کسی کو یہ گمان بھی نہ تھا کہ یہ خوبصورت پرعزم نوجوان اسلام کے لیے ایک ایسی قربانی دے گا جو زمانوں کو ہلا کر رکھ دے گی۔ جنگ بدر کے بعد قریش مکہ نے عہد کر لیا تھا کہ مسلمانوں سے بدلہ لیا جائے گا، اور وہ موقع آیا جب حضرت خبیب کو دھوکے سے قبیلہ حذیل کے لوگوں نے گرفتار کر لیا اور کفار مکہ کو بیچ دیا۔ قریش نے ان کی شہادت کو اپنی انا کا بدلہ بنانے کا فیصلہ کر لیا اور اعلان کر دیا کہ فلاں دن خبیب کو سب کے سامنے سولی پر چڑھایا جائے گا۔ حضرت خبیب کو مکے کی گلیوں میں رسیاں باندھ کر کھینچا گیا۔ لوگ گالیاں دے رہے تھے، بچے پتھر پھینک رہے تھے، عورتیں لان تان کر رہی تھیں، مگر حضرت خبیب کا چہرہ پرسکون، دل مطمئن اور زبان پر درود جاری تھا۔ کعبہ کے قریب مقام میں تنائم پر لکڑیوں کا ایک بڑا صلیبی تختہ تیار کیا گیا اور حضرت خبیب کو اس پر باندھ دیا گیا۔ کفار نے انہیں اذیت دینی شروع کی، کوڑے مارے، نیزے چبھوئے اور کہا کہ اگر تم چاہو تو ہم تمہیں چھوڑ سکتے ہیں، بس محمد کے خلاف چند جملے کہہ دو۔ حضرت خبیب کے چہرے پر غصے اور ایمان کی روشنی چمک اٹھی۔ فرمایا، اللہ کی قسم میں یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ میں مدینہ میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی چبھے۔ یہ سن کر ابو سفیان، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، حیران رہ گیا اور کہا، میں نے آج تک کسی کو محمد سے ایسی محبت کرتے نہیں دیکھا۔ پھر کفار میں ان سے پوچھا، مرنے سے پہلے کوئی آخری خواہش؟ حضرت خبیب نے کہا، اگر اجازت ہو تو میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ کفار نے کہا، پڑھ لو۔ حضرت خبیب نے انتہائی خشوع و خضوع سے 2 رکعت نماز پڑھی، اتنی مختصر کہ ہر دیکھنے والا حیران ہو گیا۔ نماز کے بعد فرمایا، اگر میں جانتا کہ تم لوگ کہیں گے کہ موت کے خوف سے نماز لمبی پڑھی تو میں اسے طویل کرتا۔ پھر آسمان کی طرف منہ کیا اور کہا، یا اللہ، ان لوگوں کو میرے بعد کوئی نہ بخشے، یہ بدترین ظالم ہیں، اور مجھے اپنی رضا کے ساتھ قبول فرما۔ اسی اثنا میں ایک شخص آگے بڑھا اور حضرت خبیب کے جسم میں نیزہ مارا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور آخرکار انہیں سولی دے دی گئی۔ ان کا جسم پاکیزہ تھا، خون سے تر، اور ان کا چہرہ ایمان کی چمک سے روشن۔ جب انہیں سولی دی گئی تو مکے کی فضا میں عجیب سکوت طاری ہو گیا۔ ایک عورت نے اپنے بچے سے کہا، دیکھو، یہ وہی محمد کا صحابی ہے جو کہتا تھا کہ مر جاؤں گا مگر نبی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، اور آج واقعی وہ اپنی بات پر پورا اتر گیا۔ جب کفار نے ان کا جنازہ نیچے اتارنا چاہا تو اچانک آسمان پر بادل چھا گئے، بجلی کڑکنے لگی اور طوفانی ہوا نے لاش کو اپنے حصار میں لے لیا، اور کفار چیخنے لگے، کیا خبیب کا رب ہم سے ناراض ہو گیا؟ یہ منظر ابو سفیان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کہا، قسم ہے اللہ تو عزا کی، آج میں نے حق کو پہچان لیا، لیکن وقت ابھی نہیں آیا۔ حضرت خبیب کی لاش کو کسی مسلمان نے نہ اتارا، لیکن کئی سال بعد جب مکہ فتح ہوا تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، وہ خبیب جس نے آپ سے بے پناہ محبت کی، آج ہم اس کی قبر بھی نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وہاں لے جا کر دعا کروائی اور فرمایا، خبیب نے جو قربانی دی وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایمان کا نمونہ ہے۔ آج جب ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو شاید ہمیں یاد نہیں کہ یہ دین کیسے ہم تک پہنچا، لیکن حضرت خبیب جیسے شہیدوں کے خون نے اس دین کی آبیاری کی۔ انہوں نے سولی کو قبول کیا مگر نبی کی محبت کو نہیں چھوڑا، انہوں نے اذیت سہی مگر کلمہ حق سے منہ نہیں موڑا۔ ان کی شہادت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اصل محبت وہی ہے جو خالص ہو، جو دنیا کے فائدے کے لیے نہ ہو بلکہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ کے لیے ہو۔ آج اگر ہم خود کو عاشق رسول کہتے ہیں تو کیا ہمارے عمل حضرت خبیب صلی اللہ جیسے ہیں؟ کیا ہم اپنے مال، وقت، جان، خواہشات سب کچھ دین پر قربان کر سکتے ہیں؟ حضرت خبیب صلی اللہ کا جسم مکہ کی سرزمین پر دفن ہو گیا، مگر ان کا پیغام ہر مسلمان کے دل میں دفن ہو گیا۔ ان کا خون تو خشک ہو چکا ہوگا مگر ان کے الفاظ آج بھی زندہ ہیں، مجھے موت گوارا ہے
مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت گوارا نہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔